السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہم سورۃ التغابن کا بقیہ ہم لوگ کچھ پڑھ لیتے ہیں. آج آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے، کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا. انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز، سب خوبیوں والا. یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل. بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظمت اور اپنے حمد و ثنا کے بارے میں بتایا، اور اللہ تعالیٰ کے ان بڑائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جس کو انسان صبح شام اگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرے، اللہ تعالیٰ کے قدر جانے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا آسان ہو جائے گا، اور جو ایمان لایا ہے اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان بڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت وغیرہ اور اللہ تعالیٰ کی انسان پر کیسے نگرانی ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد یہ جو خطاب ہے کفار و مشرکین سے ہے مکہ کے. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل. استفہام ہے یہاں پر، لیکن استفہام تقریری اس کو کہتے ہیں، یعنی قد اتاکم نبأ الذین کفروا من قبل. تحقیق کے تمہارے پاس آ چکے وہ واقعات، وہ قصے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں. یہاں پر کفروا من قبل سے مراد قوم نوح، قوم عاد، ثمود وغیرہ ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جن کے بارے میں یہ لوگ سنتے تھے. کفار مکہ ان کے بارے میں سنتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم نے نہیں سنا، کیا تمہارے پاس ان کی خبریں نہیں پہنچی جو تم سے پہلے کفر کیے. فذاقوا وبال امرهم. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مزہ چکا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا. بس کچھ آثار ان کے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبرت اور تمہارے واعظ نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا. کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم. وبال کس کو کہتے ہیں؟ وہ آثار، وہ تکلیفیں جو باقی رہ جاتی ہیں، جو ان پر مرتب ہو جاتی ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو تکلیفیں ان کو ہوتی ہیں اس کو وبال کہتے ہیں. کسی بھی انسان کے عمل کا جو اثر اس پر مرتب ہوتا ہے اس کو وبال کہتے ہیں، یعنی شدید تکلیف. العقاب الشدید یہاں پر کہا گیا، اس کا معنی اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے مزہ چکا دیا، ان کے اس مخالفت کی وجہ سے. فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات. کہ یہ اس وجہ سے ہے ان پر جو عذاب آیا، کن پر؟ سابقہ امتوں پر جو عذاب آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان واقعات کو بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہا
کہ تم پر بھی ایسے ہی عذاب آ سکتا ہے اگر تم نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ اگر تم بھی یعنی کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو گے تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو پچھلی امتوں کا ہوا۔ اب انہوں نے کس طریقے سے یہ انجام ان پر کیوں ہوا، یہ عاقبت ان کو کیوں دیکھنی پڑی، یہ اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ کہ واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس ان کے رسول آتے گئے۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا انہوں نے یہ کہہ کر تکذیب کی کہ کیا اب انسان ہماری رہنمائی کریں گے، ہم کو ہدایت کا کام انسان کریں گے۔ یہاں پر بشر کہا گیا لیکن ابشر یہدوننا یہدینا یہاں پر نہیں کہا گیا، کیونکہ بشر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بشر جمع ہے، واحد کے معنی میں بھی آتا ہے بسا اوقات، اس کی جمع بشر واحد ہے یا جمع بھی، دونوں بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ابشر یہدوننا یہاں پر کہا گیا۔ فکفروا وتولوا انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑا، واستغنى اللہ اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے بے نیاز ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت کی، ان کے فرما برداری کی محتاجی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ہے ہی بے نیاز۔ واللہ غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ سارے دنیا والے روئے زمین پر سارے کے سارے اگر کافر بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ جب کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے جب رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے یہ کہہ کر ان کی تکذیب کر دی کہ کیا ہمارے پاس انسان اب آئیں گے ہماری رہنمائی کے لیے۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وہ کفر کیے اور روگردانی کیے۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بے نیازی اختیار کی۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ کیا ہم انسان کی اتباع کریں گے تب تو ہم کھلی گمراہی میں ہیں، ہم گمراہی میں ہیں۔ أَوْلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ کیا ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو یعنی اس انسان کو ہی چنا تھا۔ اور سورۃ ابراہیم میں جب انہوں نے تکذیب کی تو رسولوں نے کہا کہ ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء کہ ہم تو تمہاری طرح بشر ہیں، تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس رسالت کی نعمت سے نوازتا ہے۔ الٹا رسولوں کو اپنے صفائی میں دلائل دینا پڑا لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے، اس کے باوجود جب یہ لوگ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بے نیازی اختیار کی۔ وتولوا یعنی اعرضوا عن الحق اعراضا تاما واستغنى الله عنهم وعن ایمانهم والله غنی حمید۔ غنی عنهم وعن العالمین محمود من كل مخلوقاته بلسان الحال والمقال یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، جیسا کہ شروع کے ہم نے آیتوں میں پڑھا سبحوا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی، آسمان اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا محمود ہے، جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اتنی تعریف والا ہے اور غنی ہے۔ اس کے بعد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ان کے جو کفار ہیں ان کے باطل دعوے جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کیے ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے۔ زعم کس کو کہتے ہیں؟ ظن کو کہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا جھوٹا دعویٰ۔ والقول بالظن گمان کے بنیاد پر جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں زعم۔
اور کہا جاتا ہے شرح جو ہے وہ کہتے ہیں امام شرح لکل شیء کنیۃ وکنیۃ الکذب او وکنیۃ الکذب زعموا، یعنی ہر چیز کی ایک کنیت ہوتی ہے اور جھوٹ کی کنیت کیا ہے؟ زعموا، یعنی جو کوئی اگر جھوٹ بولنا چاہا تو یہ کہے گا کہ زعموا، اس نے گمان کیا، اس نے اس طریقے سے کہا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زعم الذین کفروا، ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ ان کا گمان کیا تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا ہے، اور ان کے اس قول کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جب ہم سڑ گل کر ہڈی ہو جائیں گے تو ہم کو کون اٹھائے گا؟ سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کو دوبارہ کون اٹھائے گا قبروں سے جب کہ ہم سڑ گل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل الذی فطرکم اول مرہ، کہ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ اٹھائے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ قل بلا وربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، بلا وربی، یعنی قسم بھی کھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ قسم کھا کر بتائیے، وربی، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو کہنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا ضرور، یعنی تم اٹھائے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف اتنا ہی کہنے کے لیے نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، پھر یہ بھی کہنے کے لیے کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، بلکہ تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، تمہارے اعمال کے بارے میں تمہیں خبر دی جائے گی۔ لتنبؤن بما عملتم، تم کو خبر، لتخبرن، کہ تمہیں خبر دیا جائے گا جن جن کاموں کو تم نے دنیا میں انجام دیا ہے، جن برے کاموں کو تم نے انجام دیا، تمہارا حساب کتاب وہاں پر ہوگا، اور ان حساب کتاب تمہارے ان اعمال کا جو دنیا میں اثر ہوا اس سے بھی برا اثر تمہیں آخرت میں ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے کہا، اور کہا کہ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ یعنی تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے، تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ ضرور زندہ کرے گا۔ اور یہاں پر وَذَلِكَ جو ہے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ يَعُودُ إِلَى الْبَعْثِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ حِسَابٍ، وَذَلِكَ بعث بعد الموت والحساب، اس پر ذَلِكَ کا اشارہ ہے۔ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، البعث والحساب يسير وهين على اللہ، اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے چیزیں، لا يعجزه شيء، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتی ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایک نصیحت دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور ان کو ایک آفر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اس وجہ سے، کیونکہ تم سے پہلی امتیں آئیں اور اپنا انجام پا چکی، رسول کو اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کا انہوں نے انجام دیکھ لیا، اور تم جو کہہ رہے ہو کہ دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ان کو کہ ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارا حساب بھی لیا جائے گا، وہاں پر اس کا بدلہ بھی تم کو دیا جائے گا، اس لیے فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ ایک نصیحت ان کو کر رہے ہیں اس کے اندر، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، والنور الذی انزلنا، اور اسی طریقے سے تم ایمان لے آؤ جس کتاب کو ہم نے نازل کیا اس پر، النور سے مراد اس میں قرآن کریم ہے،
کیونکہ قرآن کریم روشنی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. یہاں پر نور سے مراد قرآن کریم ہے جو کہ ہدایت کا نور ہے اور کفر کے ظلمات میں وہ جالے کا اور نور کا کام دیتا ہے قرآن کریم، تو اس لیے اس کو نور کہا گیا ہے. نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ والنور الذي انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر باخبر ہے. اچھی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاته ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہ یہی دن ہے ہار جیت کا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں پر یوم یجمعکم لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن اللہ تعالیٰ تم کو جمع کرے گا. کیا ہے یہ یوم یجمعکم لیوم الجمع؟ کیوں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، یہ کیوں کہا گیا؟ جمع کا دن اس کو کیوں کہا گیا؟ سب سے پہلے یہ ہے یوم یجمعکم، یوم کیوں کہا گیا، یوم کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کے اندر کیا عامل ہے جس کی وجہ سے اس کو فتحہ ملا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ لَتُنَبَّئُنَّ یوم یجمعکم، تمہیں خبر دیا جائے گا جس دن تم کو جمع کیا جائے گا، جمع ہونے کے دن، اس کی وجہ سے. اور دوسرا اذکر، یہاں پر محذوف ہے، اذکر یوم یجمعکم، اذکرو، حالانکہ یہاں پر اذکری لکھا ہوا ہے اللہ عالم. اذکر یوم یجمعکم یوم الجمع، اور وہ دن کیا ہوگا؟ یوم التغابن. یوم التغابن ہار جیت کا دن بھی کہا گیا، یوم الغبن، یوم الغبن یعنی دھوکہ کھانے کا دن. اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ابھی معلوم ہو جائے گی. تو یوم الجمع اس کو کیوں کہا گیا؟ اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال یہ ہے کہ یوم الجمع اللہ تعالیٰ اس دن اولین و آخرین کو جمع کرے گا، پہلے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کو جمع کرے گا، انس اور جن کو، آسمان اور زمین والوں کو، اس لیے اس کو یوم الجمع کہا گیا. اور کہا دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے عمل کو جمع کرے گا، بندے اور اس کے عمل کو جمع کرے گا، اس لیے بھی اس کو یوم الجمع کہا گیا. لِأَنَّهُ يَجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ الظَّالِمِ وَالْمَظْلُومِ، اس دن اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم کو جمع کرے گا. اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس میں نبی کو اور اس کی امت کو، نبی کو اور اس کی امت کو جمع کرے گا، اس لیے بھی یوم الجمع کہا گیا. اور دوسری بات لِأَنَّهُ يَجْمَعُ فِيهِ بین یجمع فیہ بھی بول سکتے ہیں، یجمع فیہ بین ثواب اہل الطاعات وعقاب اہل المعاصی، یعنی اطاعت کرنے والوں کی اطاعتوں کو اور معصیت کرنے والوں کی معصیتوں کو جمع کر دیا جائے گا، اس لیے بھی اس کو یوم الجمع کہتے ہیں، کہا گیا ہے. یوم التغابن ای یوم القیامہ. تو اب اس کو یوم التغابن کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دھوکہ دیں گے اس دن اہل جنت اہل نار کو، اہل جہنم کو دھوکہ دیں گے. کیوں؟ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، اور یعنی جو مقام وہاں پر یہ لوگ دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسے بھی دعوے چونکہ ان لوگوں کے تھے، اور یہ کہنا تھا ان لوگوں کا کہ اگر یہ خیر ہوتا، سچ ہوتا تو ہم قبول کر لیتے. تو اس کا دھوکہ ان کو قیامت کے دن ملے گا، وہ اس کے بارے میں دھوکہ قیامت کے دن پائیں گے، اس لیے بھی اس کو دھوکے کا دن یعنی خسارے کا دن کہا گیا، اس کو ہار جیت کا دن کہا گیا. اس کو غبن کا معنی ہار جیت یا دھوکہ یا نقصان
खसारा, ये तमाम माने किए गए हैं। तगाबुन तफाउल के वजन पर है, मिनल गब्न बिमाना अल खुसरान और नक्स, ये तमाम माने इसके बताए गए हैं। क्योंकि जन्नत वाले जन्नत ले लेंगे और जहन्नम वालों को जहन्नम में भेज दिया जाएगा, तबादले के तौर पर, गबन के तौर पर के वो लोग चूंकि दावा करते थे हम जन्नत को पालेंगे, लेकिन जन्नतियों को जन्नत देकर अल्लाह ताला इनको मकबून कर देगा जहन्नम वालों को, इसलिए इसको कहा गया है। अब यौम तगाबुन वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिहि, जो ईमान लाएगा अल्लाह ताला पर और अमल सालिह करेगा, युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिहि, अल्लाह ताला उससे उसके गुनाह माफ कर देगा। और दूसरा इसको पढ़ा गया नुकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिहि, यानी हम उनके गुनाह को माफ कर देंगे, हम उसके गुनाह को माफ कर देंगे। और नुदखिलहु जन्नातिन तजरी, ऐसा भी पढ़ा गया, वयुदखिलहु की जगह और नुदखिलहु भी पढ़ा गया है कि अल्लाह ताला उसको या हम उसको ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिसके अंदर वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है जन्नतियों की। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार खालिदीन फ़ीहा व बि'सल मसीर, और जो लोग कुफ्र करेंगे, कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयतों को झुटलाएंगे, उलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नम वाले हैं, खालिदीन फ़ीहा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और बि'सल मसीर, और क्या ही बुरा ठिकाना है जहन्नम। तो अल्लाह ताला यहाँ पर दोनों का बदला जिक्र किया है, और जो लोग दावा करते थे उनका दावा कैसे बातिल हो जाएगा और वो कैसे धोखा खाएंगे, अल्लाह ताला ने उसका भी यहाँ पर जिक्र किया है। तो हम लोग यहाँ पर ठहरते हैं और अगले क्लास में हम लोग इसका मानिल कलिमात और माइस्तफाद मिन आयत वगैरह पढ़ लेते हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है। और कुछ इसके अंदर कुछ तफसीलात हैं तो इंशाल्लाह मैं अगले क्लास में बता दूंगा। अल्लाह हम तमाम को कुरान का फहम अता करे और इससे नसीहत हासिल करने का अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक दे। कुरान का असर हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।